الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید کما اخرجک ربک من بیتک بالحق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وہ تیرے بیابا کی ہوا تجھ کو گوارا اس دشت بہتر نہ دلی نہ بخارا غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل وادی ہماری وہ صحرا بھی ہمارا حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا تین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت تین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت تو ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے شاہاں چے عجب گرب نوازن گدا یارام اور تقریر بڑی مفصل طریقے سے کل بھی ہو چکی آزادی کی داستان ایک اتنی طویل اور دردناک داستان ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ آج پرنٹنگ پریس کے ذریعے ایک پاکستان کا جھنڈا چھاپ کر اور ایک ادھر چھوٹا سا بیج لگا کر ہم بڑے پاکستانی ہونے کا اظہار کر رہے ہیں یا کسی بلڈنگ کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا کر کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں آپ ٹھیک ہے پاکستان میں بسنے والے ہو جن کے بڑے پاکستان کی تعمیر کے وقت اپنی لوہے کی ملیں بنا رہے تھے وہ آج پاکستانی ہونے کا جناب شرف حاصل رکھتے ہیں اور ملک میں تین بار وزارت عظمیٰ کے جناب وہ مزے لوٹ چکے ہیں اور جن کی اولادیں آج یہودیوں کے پاس تربیت کر رہی ہیں اور جنہوں نے ملک کے اندر صرف گیندے اور بلے مار کر اپنا نام کما کر پھر وزارت عظمیٰ کی سیٹیں حاصل کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستانی وہ نہیں ہے پاکستانی وہ ہے کہ جب پاکستان کا پرچم اٹھانے پر گلے کٹ رہے تھے انگنت اور جب پاکستان کا پرچم اٹھانے پر چھپ کر ہجرتیں کرنی پڑ رہی تھی اور جب پاکستان کا نعرہ لگانے پر کنبے کے کنبے دریائے راوی میں قتل ہو رہے تھے اور جب پاکستان کا نعرہ لگانے پر پوری کی پوری ٹرینیں سر کاٹ کر امرتسر سے لاہور بھیجی جا رہی تھی پاکستان کا نعرہ لگانا اس وقت مشکل تھا اور اس وقت مشکل ہمارے بڑے اپنے کاروبار نہیں چمکا رہے تھے ہمارے بڑے اپنی ملیں اور انگریز سے جاگیریں نہیں حاصل کر رہے تھے بلکہ ہمارے بڑے نعرہ لگا رہے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا وہ تھے ہمارے بڑے اور ان بڑوں کی لائن اسی طریقے سے آج ان کی اولادیں بھی ان کو پتہ ہے انگریز کے ان غلاموں کو ان انگریز کے ان جناب چاپلوسوں کو ان انگریز کے نوکروں اور چاکروں کو پتہ ہے کہ اگر یہ حقیقی وارث جن کے بڑوں نے اس خطے پر 1000 سال حکومت کی ہے جن کو حکومت کرنے کا پتہ ہے جن کو حکومت کرنے کا ڈھنگ آتا ہے جن کو پتہ ہے کہ غیروں سے بات کس رویے اور کس زبان میں کی جاتی ہے ان کو پتہ ہے اگر پاکستان کے تخت پر حضور کے دین کا پرچم لے کر یہ بابا جی کے متوالے آ گئے تو پھر یہاں کسی کی چل نہیں سکتی اس لیے آئے روز دن بدن ایک نئی نیشہ توانیاں
کہتے ہیں جی یہ جماعت انتہا پسند ہے. میں نے کہا یہ جماعت انتہا پسند نہیں ہے, یہ جماعت غیرت مند ہے. اور اگر غیرت مندی کا نام انتہا پسند ہے تو پھر میں بھی انتہا پسند ہوں, پھر میرے بچے بھی انتہا پسند ہے, پھر میرے کارکن بھی انتہا پسند ہے, پھر ہمارا بات بھی انتہا پسندی ہے. اور غیرت مندوں کو جب بے غیرتوں کو غیرت کی بات دلائی جائے نا تو وہ کہتے ہیں بڑی انتہا پسندی ہو رہی ہے. ہم ان کو غیرت دلانے کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. پاکستان بن گیا, کچھ دیر بعد, کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک شخص ہندوستان میں گرفتار ہو گیا سمگلنگ کے جرم میں. جو پاکستان بارڈر کراس کر کے ادھر سمگلنگ کے جرم میں گرفتار ہو گیا. جب وہ گرفتار ہوا تو تب نیا نیا نظام بن رہا تھا, تو وہ مقامی حکومت نے اس کو کہا ہندوستان کی کہ یار اس کو آج کی رات اپنے گھر میں بیڑیاں شیڑیاں ڈال کے رکھو, تو صبح پھر اس کو جو ٹوٹی پھوٹی وہاں سسٹم چل رہا ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے. جب اس شخص کو رات میں رکھا گیا نا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا چلے اس کو کھانا پینا دے دینا, جو بھی اس کا سامان ضرورت ہے, کپڑے شپڑے اس کو دو. صاف ظاہر ہے یہ مجرم تو ہے لیکن ہمارا قیدی ہے. جب وہ خاتون, وہ سکھ آدمی کا گھر تھا, وہ سکھ شخص کا گھر تھا, وہ خاتون جب کھانا لے کر اس شخص کے سامنے آئی نا تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں ہم نے پاکستان سمگلنگ کرنے کے لیے بنا کر دیا تھا. وہ شخص حیران ہو کے اس خاتون کی طرف دیکھنے لگا. اس نے کہا اچھا میرا جرم ہے سمگلنگ, لیکن تم مجھے یوں کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا بے غیرت اور بے شرم, میں مسلمان کی بیٹی ہوں. یہ وطن لٹتے وقت انگریز مجھے اٹھا کر لے آئے تھے, میں تو انتظار میں تھی کہ کوئی محمد بن قاسم کا وارث آئے گا, کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث آئے گا, کوئی جناب محمود غزنوی کا وارث آئے گا. تم تو سمگلر نکلے, وہی سمگلروں کی اولادیں, اور وہی سمگلر جو جناب آج سویس بینک میں یہاں سے پیسے نکال کر وہاں بھیج رہے ہیں. یہ سمگلروں کی اولادیں ہم پر مسلط ہیں. اس خاتون نے, اس بہن نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم نے لاکھوں اپنی عزتیں اس لیے لٹوائی تھی کہ تم سمگلنگ کرو, ہم نے تو عزتیں اس لیے لٹوائی تھی کہ وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جس پاکستان میں حضور کا دین کا پرچم بلند ہوگا. یہ ہے ہماری داستان, جس کو خون سے لکھا جائے تو شاید بھی کم ہو. اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا, لیکن ان لائنوں نے پاکستان کو 75 سال تک جناب اس کو کھا بھی لیا. اس کو جس کا دل چاہا, جہاں سے دل چاہا, اس نے اس کو کھایا بھی, توڑا بھی, اور جو نقصان پہنچا سکتا تھا نقصان پہنچایا بھی. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے خون جو دیا ہم نے اس سے غداری نہیں کی, نہ ہمارے بڑوں نے غداری کی, نہ ان کے بڑوں نے غداری کی, نہ سید ابو الحسنات نے غداری کی, نہ سید دیدار علی شاہ نے غداری کی, نہ علامہ خادم حسین رضوی نے غداری کی, نہ جناب علامہ عبدالستار خان نیازی نے غداری کی, نہ جناب سردار عبدالرب نشتر نے غداری کی, اور نہ لیاقت علی خان نے غداری کی, نہ مولانا شوکت علی جوہر نے غداری کی. ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کے ساتھ اور اس پاکستان کے نعرے کے ساتھ غداری نہیں کی. غداری زرداری نے کی, غداری نواز شریف نے کی, غداری ضیاء الحق نے کی, غداری پرویز مشرف نے کی, غداری جناب عمران خان نے کی, جو کل کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو بڑا محب وطن ہے. میں نے کہا کیسے محب وطن ہے؟ کہتا جی وہ بہت بڑے اسٹیڈیم میں جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں وہاں کھڑا ہو کے قومی ترانہ پڑھا ہے. میں نے کہا تجھے منافق کا نہیں پتا, یہ تو قومی ترانہ ہے, منافق تو پیچھے کھڑے ہو کر فرض نمازیں پڑھ رہے تھے. منافقوں کی پہچان ہی یہ ہے, منافق تو پیچھے کھڑے ہو کر فرض نمازیں پڑھ رہے تھے, جمعے والے دن پہلے منبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تو منافق کھڑا ہو کے ترانہ پڑھے گا نا, اس کا پردہ جو چاک ہو رہا ہے, اس نے ترانے پڑھنے ہیں. تو ترانے نہیں, تو جو ترانے لکھنے بھی شروع کرتے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے تو منافق اعظم ہے. اور اب ڈیلے کرنے کے لیے ہمارے پاس خبریں موجود ہیں, کون کس سے ملنے کہاں جا رہا ہے. یہ یاد رکھنا, وہ کوئی بھی ہو جس نے اس پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی بھی غداری کی ہے, تحریک لبیک پاکستان والے اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے.
اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے. جس نے کہا یہ عارضی لائن ہے اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے. جس نے کہا جناب ہم ایک ہی رحمان اور رام کو مانتے ہیں اس کی وجود کو پاکستان والے قبول نہیں, تحریک لبیک پاکستان والے اور یہ ملت قبول نہیں کرے گی. اس لیے کہ وہ جس سے اس وطن کی جیل تو نہ کاٹی گئی اور بھاگ کر لندن جا کر بیٹھ گیا, جس کو لندن کے ایسی راس آئے ہوں اسے ملت کے درد کا کیا پتا, اسے قوم کے درد کا کیا پتا, اس کو کیا پتا کہ یہاں بیٹیاں غربت کی وجہ سے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کاٹی جا رہی ہیں, ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں. تم نے اس ملک کے عوام اور قوم کو اس حد تک لے جایا ہے کہ سارے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے پاکستان حاصل کیا, یہ تم نے نعرہ لگایا, یہ تم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا. میں ان سب کو کہتا ہوں ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ہم نے لاشیں اٹھائیں, بھائی زخمی کروائے, بچے اپنی بچیاں جیلوں میں بھجوائی, اپنی خواتین کی جناب گھروں کی چادر اور چاردار دیواری کی پامالی کی, لیکن اپنے پاکستان کے خلاف ایک حرف نہیں بولا, ایک سوچا بھی نہیں, بلکہ یہ کہا کہ اوئے یہ پاکستان ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. ابھی فی الحال یہ کچھ جناب وہ چند ناہنجاروں اور غداروں کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ یاد رکھنا وہ کہہ گئے ہیں نا کہ منزلیں عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے. آپ کو اس لیے زیادہ چلاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے, اور جب آپ کے ہاتھ کوئی چیز آئے, اس حکومت کی یا اس جناب ریاست کی کوئی ذمہ داری آئے, تو آپ کو احساس ہو کہ ہم کیسے چلتے چلتے اس منزل تک پہنچے ہیں. آپ کو اس چیز کا احساس رہے کہ ہم نے کتنی مشکلوں سے جا کر وہ چیز حاصل کی ہے. ان کو کیا پرواہ ہو ان کے کون سے بچے لٹے ہیں, ان کے کون سے قافلے لٹے ہیں, ان کو کیا پرواہ ہو. بچے تو ہمارے لٹے تھے, پر جناب خاندان تو ہمارے کٹے تھے, اور جناب ٹرینیں تو بھر کر ہمارے سروں کی آئی تھی. یہ تو آئے اور امریکہ نواز بیٹھ کر آ کر, کوئی برطانیہ نواز, کوئی امریکہ نواز, کوئی انگلستان نواز, کوئی فرانس نواز, وہ آ کر ہمارے پر حکمران بن گئے. یہ درد تو ہمیں ہے نا, یہ درد کو مزید بڑھانے کے لیے منزل عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے, منزل عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے, اور چمکا تیرا نقشے کفے پا آخر شب, اور چمکا تیرا نقشے کفے پا آخر شب. اور یہ یاد رکھنا منزلیں انہیں کو ملتی ہیں جو موسم کے اور گرمی اور سردی کا اور جو خزاں بہار کا انتظار نہیں کرتے, جو موسم کی سختی اور جناب گرمی کا نہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, نہ موسم کی سختی اور گرمی کو جناب کو جانتے ہیں. ان کے لیے کہتا ہے شاعر کہ سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے, سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے, سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے, موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا. سردی اور رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا. فیض آباد کی ٹھنڈی راتیں ہوں یا حبس کی گرم ترین اور گھٹن والی راتیں ہوں, تحریک لبیک پاکستان والے اپنی منزل کی جانب چلتے چلتے آسانیاں اور جناب مشکلیں دیکھ کر رک نہیں رہے, بلکہ وہ اپنی منزل کے جانب جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر آپ اور میں اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے تو جو انہوں نے 75 سال اس وطن عزیز پاکستان کے ساتھ کیا ہے, اس کا کفارہ اگلے 25 سال میں ہو سکتا ہے. اگر تم اور میں وفادار رہے اس وطن کے ساتھ, اگر قوم نے اپنی آنکھیں کھول لی, تو انشاءاللہ ویسے بھی ہمارے شاہ صاحب کہا کرتے ہیں کہ یہ خطہ ایسا ہے 100 سال نہیں نکالتا. یہ خطہ وہ ہے جو 100 سال نہیں نکالتا. 75 تو نکال گیا ہے, 25 انشاءاللہ تحریک لبیک والے نکالیں گے. اس کے لیے محنت درکار ہے, اس کے لیے خون پسینہ کرنے کے لیے اور جناب اپنی جاں فشانی کے ساتھ کام کرنے کے لیے وقت درکار ہے.
اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں سننی، کسی ڈرانے والے کا ڈر نہیں سننا، اور جناب کسی کی بھی بات اپنے کانوں تک نہیں پہنچنے دینی، اس لیے کہ ہمارے علامہ صاحب فرما گئے ہیں غیرت بڑی چیز ہے، جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ وہ لوگ جو آج جناب یہ سوچتے ہیں کہ بابا جی کو یہ مقام کیسے ملا، بابا جی نے پہلے ہر مکان اور مقام اپنی ٹھوکر کے ساتھ پیچھے کیا ہے، اس لیے یہ مقام ملا ہے۔ ہاں رستے میں بڑے لوگ آتے ہیں خریداری کرنے کے لیے، بڑے لوگ آتے ہیں لالچیں دینے کے لیے، بڑے لوگ آتے ہیں رستے سے بھٹکانے کے لیے، اور بابا جی کو بتا گئے ہیں صوبے طیبہ کارواں بے کارواں۔ ہاں جی، ہماری منزل طیبہ کی گلی ہے اور طیبہ کا نگر ہے اور طیبہ کا نظام ہے، اور کسی منافق سے اور کسی جناب 2 نمبر کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا، بلکہ اپنی منزل کی طرف مضبوطی سے قدم بڑھانے ہیں، اور ان کو بتانا ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جناب ہم امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تم نے انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ نہیں لڑی، تمہارے بڑوں نے انگریزوں سے جاگیریں لی، اور انگریزوں کے خلاف ہمارے بڑوں نے آزادی کی جنگ لڑی 1857 سے لے کے 1947 تک، اور وہ ایسی تاریخ رقم کی جسے انگریز آج بھی زخم چاٹتا ہے کہ وہ پگڑیوں والے، وہ جناب قلم سے خط لکھنے والے، وہ قلم سے فتویٰ لکھنے والے، وہ انگریز کہتا ہے میری حکومت کے درمیان اس برِ صغیر کے اوپر جو سب سے بڑی رکاوٹ تھے وہ مدارس کے مولوی تھے، اس لیے وہ مدرسوں کے خلاف ہے۔ آج بھی جو دین کے خلاف بات کرے تو سمجھ لیا کرو کہ یہ اسی انگریز کی اولاد ہے جس کو ہم سے ڈر ہے، اور ہم سے ڈرنے والے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اندر کوئی تمہارے لیے نرمی نہیں ہے، اور ہمارے پاس نظریہ بڑا صاف ہے اور بڑی کھلی بات ہے، جو حضور کا غلام ہوگا وہ ہمارا امام ہوگا، لیکن جو ان سے بیگانہ ہوگا ہماری جوتی بھی اس سے مہنگی ہے، ہماری جوتی کے ساتھ لگنے والی خاک بھی اس سے مہنگی ہے انشاءاللہ۔ بس اتنی بات ہے کہ اپنے کارواں کو اور اپنے جذبے کو اسی طرح سلامت رکھتے ہوئے، اور سفر جتنا بھی طویل ہو جائے، تھک گئے ہو میں پچھلے سال میں جیل میں تھا، تو یہی اسی مقام پر تحریک لبیک کی ریلی پہنچی، انہوں نے پرچہ کاٹا تھا، میں آج پھر کہتا ہوں کاٹو پرچہ۔ ایک سے نام گر لو، ایک کی شکل یاد کر لو، کاٹو پرچہ، تم پرچہ کاٹو، پھر اس کا چرچا کرنا ہمارا کام ہے۔ اور آج ایک بیان چل رہا تھا کہ جی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، میں نے کہا لانتی اور مردود، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوگی کوئی تجھے انسان مانے، تیرے اندر انسانیت والی خصلتیں بھی نہیں ہیں، نہ تجھے روحانیت کا پتہ، روحانیت پڑتا ہے، نہ تجھے کسی بات کا پتہ، نہ تجھے کسی کام کا پتہ، حکومت تجھ سے چل نہیں سکی، ملک کے خلاف تو بکتا ہے، اداروں کے خلاف تو بکتا ہے، ہر چیز تیرے شر سے کوئی بچا نہیں۔ یہ ایک واحد شخص آیا ہے پاکستان میں جس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں، نہ دیندار محفوظ، نہ تاجر محفوظ، نہ وکیل محفوظ، نہ جج محفوظ، نہ جناب فوج محفوظ، نہ وطن محفوظ، اس کے ہوتے ہوئے کشمیر کی فروخت ہوئی ہے، بڑی بڑی باتیں آئی، بڑا مشکل وقت آیا، لیکن یہ لعنت کا توق اس کے گلے میں پڑا ہے کہ کشمیر فروخت ہوا ہے اور برسرے عام فروخت ہوا ہے، اس نے کہا ہے، اور اس نے اپنی بڑی محفل میں کشمیر کا جھنڈا پکڑنے سے بھی انکار کیا ہوا ہے، اگر قوم بھولے نہ تو، لیکن قوم کو اب اپنے جناب دماغ حاضر رکھنے پڑیں گے، یہ نہیں کہ کوئی آگے کہے میں امریکہ کے خلاف ہوں اور میں جناب اس کے خلاف ہوں، میں آزادی کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں اور میں یہ وہ، میں نے کہا آزادی کی جنگ تو وہ لڑے نا جس نے غلامی قبول کی ہو، اس کا مطلب ہے تو غلام تو ہے نا، یہ تو مانی بات، اس کا مطلب ہے تو نے 3.5 سال تو غلامی میں گزارے ہیں،
آزادی کی جنگ ہم لڑ رہے تھے، جس نے نہ تیری غلامی قبول کی، نہ نواز شریف کی غلامی قبول کی، نہ شاہد خاقان کی غلامی قبول کی، نہ پرویز مشرف کی غلامی قبول کی۔ ہر ظالم کے سامنے بھی کھڑے رہے، ہر جابر کے سامنے بھی کھڑے رہے، اور جو حق بات کہنے کے لیے قیمت دینی پڑی اس کو بڑا سینہ چوڑا کر کے قیمت دی، اور یہاں لاشیں اٹھانی پڑی، خون دینا پڑا، بڑا کھل کے دیا، اور نہ جناب اس کے بعد اپنی بات سے پھرے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، لے کے میں توحید صفت جام پھرے، تو ہمیں دشت میں لے کے تیرا پیام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ سب جانتے ہیں نہ مشرف کے دور میں ناکام پھرے، اور نہ جناب نواز شریف کے، اور نہ وہ خاقان کے، اور نہ جناب اس عمران خان کے، اور ابھی بھی جو آئے بیٹھے ہیں ہم انہیں صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ حضور کے دین کی طرف۔ ڈالر تم سے سنبھل گیا، کہتے ہیں نہیں معیشت 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 معیشت۔ میں نے کہا ہے اللہ کے بندو، ہم نے پاکستان معیشت کے لیے نہیں بنایا تھا، معیشت کو تو تم نے برباد کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو بھوکا آدمی ہو نا، بھوکا آدمی غیرت مند ہو لیکن اس کو رات کو نیند بڑی سکون کی آتی ہے، لیکن بے غیرت ہو اور اس کے محلوں میں اور اس کے سوئس بینک اکاؤنٹوں میں اگرچہ اربوں پڑے ہوں، اس کو کبھی سکون کی نیند اور سکون کا حیات میسر نہیں ہوتی۔ تم بے شرم ہو اور بے غیرت ہو، اور قوم کے لوٹنے والوں کو کبھی اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اس کی انجام دیکھنا ہے تو پرویز مشرف کی تازہ صورتحال دیکھ لیا کرو، کبھی یہ دیکھ لیا کرو کہ انجام کتنا برا ہے۔ یہ 4 دن کی چاندی ہے، یہ 4 دن کی طاقتیں ہیں، وہی بات ہے طاقتیں تمہاری ہے، خدا ہمارا ہے، اور ہمارا بھروسہ کسی پر نہیں ہے۔ کسی کو اپنی طاقت کا ذوق آج بھی ہے تو وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ تم اپنی طاقت آزما لو۔ ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو احمد اللہ شاہ مدراسی والے ہیں، ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو امام فضل خیر آبادی والے ہیں، ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو مولانا عنایت کاکوڑوی والے ہیں، ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو کفایت اللہ کافی والے ہیں، اور ہمارے سینوں کو نسبت امیر المجاہدین والی ہے۔ اور تم بہکا اس کو سکتے ہو جس کو اپنے ماضی کا کوئی پتہ نہ ہو۔ ہمارا ماضی بڑا درخشاں ہے، بڑا چمکتا ہوا ہے۔ وہ اگرچہ 1857 بھی ہو، وہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت ہو، وہ مغلیہ دور ہو، ہمارا ہر ماضی چمکتا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے کسی بھی ماضی میں ہمارے بڑوں نے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، وہ کوئی کتنا بھی بڑا طاقتور ہو۔ اور ہمارا انشاءاللہ مستقبل بھی اسی لیے چمکتا رہے گا کہ ہمارا راستہ بڑا صاف اور متعین ہے، ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہے، ہمیں اپنے رستوں کی دشواریوں کی پہلے سے خبر ہے کہ ہم جن چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں وہ ہاتھ پر کوئلے ہیں، اور جناب نیچے زمین پر انگارے بچھائے ہوئے ہیں انہوں نے، لیکن انشاءاللہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے، منزلیں کیسی بھی دور ہو جائیں، راستے کیسے بھی سخت ہوں، حالات کتنے بھی گرم و سرد ہو جائیں، ہم نے حضور سے وفا کرنی ہے، ہم نے اس پاکستان کے اندر حضور کے نظام کو لے کر آنا ہے، اور تاجدار ختم نبوت کا پرچم بلند کرنا ہے، اور انشاءاللہ حضور کے دین کا نعرہ لگانا ہے، اور بڑا سینہ چوڑا کر کے لگانا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ۔